مارکیٹ جاتے ہیں شاپنگ کے لیے، لیکن بہت سے لوگ تو صرف ونڈو شاپنگ ہی کرنے جاتے ہیں، اور خاص طور پر خواتین۔ نہیں بھائی، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خواتین بالکل ہی شاپنگ نہیں کرتی ہیں، لیکن کبھی کبھار شاپنگ سے پہلے خواتین اکثر گھوم پھر کر پوری مارکیٹ کا چکر لگا کر ہر جگہ کی اشیاء کی قیمتیں پتہ کر کے پھر ہی شاپنگ کرتی ہیں۔ خیر، یہ اچھی بات ہے کہ انسان چیزیں جانچ پرکھ کر ہی لے۔ میں بات کر رہی تھی ونڈو شاپنگ کی، تو اس کے لیے اکثر لوگ ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جو دیکھنے میں بھی اچھی ہو۔ کچھ لوگ تو اس کے لیے بڑے بڑے جدید طرز کے پلازاز کا رخ کرتے ہیں، جبکہ کچھ اور ٹریڈیشنل قسم کے بازاروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسی ہی ایک کلاتھ مارکیٹ ہے جیکب آباد میں، جو تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ اب اس مارکیٹ کے ساتھ پتہ کیا ہوا، اس کے لیے تو دیکھنی پڑے گی ہمیں یہ رپورٹ۔ برطانوی یادگاروں میں ایک یادگار مارکیٹ کے نام سے جیکب آباد میں موجود ہے۔ یہ مارکیٹ حکومتی بے بسی کے باعث قبضہ مافیا کے ہاتھوں میں آ کر زبوں حالی کا شکار بن چکی ہے۔ میونسپل کمیٹی کا کردار فقط کرایہ وصول کرنے تک رہ گیا ہے۔ زمانہ قدیم میں بنائی جانے والی تاریخی عمارات یوں تو بہت ہیں، مگر بریگیڈیئر جنرل جان جیکب کے دور میں بنائی گئی مارکیٹ اس وقت کی انجینئرنگ کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ 1845 میں انگریز یہاں آئے تھے، جنرل جان جیکب۔ انہوں نے آ کر یہاں پر چھاونی قائم کی، کینٹ قائم کی۔ اچھا، اس کینٹ کے بننے کے بعد یہاں لوگ باہر سے آ کر کاروباری لحاظ سے بسنے لگے۔ اس عمارت کو چونے کے گارے سے 2 سال کے عرصے میں اس وقت کی میونسپل کمیٹی جیکب آباد نے تیار کروایا۔ یہ تاریخی مارکیٹ سندھ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے تاجروں کے قافلوں کو پیش آنے والے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کاروباری لحاظ سے جیکب آباد کو سندھ پنجاب بلوچستان کا گیٹ وے سمجھ کر بنائی گئی، جس پر 4700,000 کی لاگت آئی۔ اس قدیمی مارکیٹ سے میونسپل کا کام فقط کرایہ لینے تک محدود رہ گیا ہے، جس کا واضح ثبوت قبضہ مافیا ہے۔ قبضہ مافیا نے اپنی دکانوں کو توڑ کر 100 دکان بنانے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کی زینت رکھنے والے 4 گنبدوں کا بھی کباڑہ کر دیا۔ اس مارکیٹ، جس کے اندر 4 بازار ہیں، ہر بازار کا داخلی و خارجی راستہ اپنا اپنا ہے۔ اس وقت جب یہ بازار تیار ہوئے تو بجلی جیسی سہولت نہ ہونے کے باعث اس عمارت کو کشادہ راستے، روشن دان اور 4 گنبد لگائے گئے، جہاں سے روشنی اور ہوا ملتی ہے۔ اس مارکیٹ کے بازاروں میں موسم گرما میں ٹھنڈک اور موسم سرما میں گرمی رہتی ہے، جس کی وجہ سے دکانداروں اور خریداروں کو بجلی نہ ہونے کے وقت بھی کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ آج بھی میونسپل کمیٹی کو اس مارکیٹ سے کرائے کی مد میں کروڑوں روپے حاصل ہوتے ہیں، مگر 1 روپیہ بھی اس مارکیٹ پر خرچ نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے یہ مارکیٹ کھنڈر بنتی جا رہی ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ متعلقہ اداروں کو اس قدیمی مارکیٹ پر توجہ دینی چاہیے اور اسے زبوں حالی سے بچانا چاہیے۔ کیمرہ مین محمد موسیٰ بلوچ کے ساتھ MD عمرانی، دنیا نیوز، جیکب آباد۔ یہ آرٹسٹ جو ہوتے ہیں نا، بڑے ہی کمال کے لوگ ہوتے ہیں۔ اتنی اچھی اور منفرد قسم کی کریشنز کرتے ہیں کہ دیکھنے والے کی عقل ہی دنگ رہ جاتی ہے۔ اب اگر آپ سے کہا جائے کہ بھئی چاول کے دانے پر پینٹنگ کریں تو کیا آپ کر لیں گے؟ نہیں نا بھئی، عام لوگوں کے لیے تو بڑے سے بڑے کینوس پر پینٹنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چاول کا دانہ تو پھر بالکل ہی اتنا سا ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں میں کچھ نہ کچھ منفرد کرنے کا جنون ہوتا ہے نا، وہ ایسے مشکل کام کرتے ہیں۔ حافظ آباد میں بھی ایک ایسے ہی آرٹسٹ ہیں جو ایسے ہی مشکل کام کرتے ہیں۔ آپ ان کی مصوری کے فن پارے دیکھ لینا، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آئے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔ حسن کے یونانی نبض آشنا کے خیال میں حسن وہ جس کو دیکھنے والا ایک نظر حیرت آمیز لطف میں گم ہو جائے۔ ہمارے اس بیان پر شفقت علی جاوید کے فن مصوری کے نمونے شاہد ہیں۔ تشکیل و تکمیل فن میں اس نوجوان تمغہ حسن کارکردگی ایوارڈ یافتہ مصور و خطاط کا جو بھی حصہ ہے، ہر چند کے ایک عمر کا قصہ تو نہیں، لیکن 15-16 برس کی بات ضرور ہے۔ شفقت علی جاوید حافظ آباد کے پہلے نوجوان ایوارڈ یافتہ مصور اور خطاط ہیں۔ ان کی جمالیاتی حس اور اپنے فن سے محبت اپنی جگہ،
لیکن بہت کم لوگ شفقت علی جاوید جیسے ہوتے ہیں۔ حافظ آباد کی کوئی علمی تقریب ہو کہ ادبی نشست، ثقافتی ہو یا رفاہی تحریک، ان کے فن پارے ہر مقام پر، ہر موقع پر اپنے خالق کے حسن فن اور تخلیق و مہارت کی داد وصول کرتے ہیں۔ شفقت علی جاوید سوئی سے باریک اور ہاتھی سے موٹے الفاظ لکھنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے چاول کے دانے پر کلمہ طیبہ، بسم اللہ، خانہ کعبہ، مدینہ منورہ، دال کے دانے پر قائد اعظم، علامہ اقبال، نقشہ پاکستان کی تصاویر اور خشخاص کے دانے پر پاکستان کا پرچم بنا کر بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ خط نستعلیق، خط سلس، خط طغرا ان کی خطاطی کے جیتے جاگتے انداز ہیں۔ وہ مصوری میں پینسل ورک، انک ورک، لائن ورک، ٹیمپر کلر، واٹر کلر، آئل کلر، پسٹل کلر، پوسٹر کلر، نائف آرٹ کے استعمال سے گرافک کے ہر آرٹ، فائن آرٹ، فری ہینڈ ارجنگ، سکوپ گراف کی ہر جست پر کام کرتا نظر آتا ہے۔ اسے 14 اگست 1992 کو نواز شریف گولڈ میڈل ملا۔ 1997 میں صدر پاکستان کی طرف سے حسن کارکردگی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پورٹریٹ، مصورانہ خطاطی اور چاول کے دانے پر نام لکھ کر مختلف شخصیات کو پیش کیے۔ حافظ آباد میں پہلی مصوری اور خطاطی نمائش بابا بلے شاہ کی تصاویر کا موجد بھی وہی۔ پیر وارث شاہ، بابا بلے شاہ کا پورٹریٹ میں نے بنایا، جو مختلف ان کی کتابوں پہ شائع ہوئے ٹائٹل، تو ان کے ساتھ ساتھ میں نے خطاطی میں جو نام پیدا کیا ان میں وہ چاول کے دانے پہ کلمہ طیبہ اور خشخاش کے دانے پہ پاکستان پرچم بنا کر عالمی شہرت حاصل کی۔ اور اب ناظرین کیوں نہ آپ سے آدھی ملاقات کر لی جائے۔ بھئی وہ کہتے ہیں نا کہ خط تو آدھی ملاقات ہوتا ہے، تو اب میں پروگرام میں شامل کرنے جا رہی ہوں آپ کے خط، ای میلز اور میسیجز۔ ای میل اور میسیج بھی تو آدھی ملاقات ہوتے ہیں نا، بھئی ایویں نہ کیا کریں۔ ہمیں ای میل بھیجی ہے سیدہ ملیحہ صدف نے لاہور سے، اور ملیحہ کہتی ہے کہ پروگرام تو بہت اچھا ہے، لیکن بیک گراؤنڈ کو اگر تھوڑا زیادہ کلرفل کر دیں تو اور بھی اچھا لگے گا۔ سحر رسول نے میسج بھیجا ہے لاہور سے۔ سحر کہتی ہیں کہ وہ طلبہ ہیں اور ان کی کلاسز ایوننگ میں ہوتی ہیں، اور صبح کے وقت وہ جاب کرتی ہیں تو پروگرام نہیں دیکھ پاتی، اس لیے صبح اور شام کے دونوں وقت کے ٹائمنگز چینج کر دیے جائیں۔ جی سحر، ہم نے آپ کی بات جو ہے وہ بالکل نوٹ کر لی ہے۔ اس کے علاوہ سمیرہ بی بی نے خط لکھا ہے ہمیں تونسا شریف سے۔ وہ کہتی ہیں کہ پروگرام میں میرے شہر کا سیگمنٹ انہیں بے حد پسند ہے۔ انہوں نے فرمائش کی ہے کہ جان ریمبو کا انٹرویو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ ارسلان احمد نے ہمیں ای میل کی ہے لاہور سے، اور ارسلان کہتے ہیں کہ مجھے اپنی دھرتی سے بہت پیار ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کریں اور سب جانیں کہ میری دھرتی میری دنیا پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ وقاص اجاز نے سانگلا ہل سے خط لکھا ہے اور لکھتے ہیں اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بہت سے پروگرام دیکھے ہیں، لیکن میری دھرتی میری دنیا واحد ایسا پروگرام ہے جس میں پاکستان کے ہر کونے، قصبے، گاؤں اور شہر کی ثقافت بھی دکھائی جاتی ہے۔ جن جگہوں کا ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا وہ ہمیں اس پروگرام کے ذریعے پتہ چل جاتی ہیں۔ میں دنیا ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسا پروگرام شروع کیا جو ہمیں گھر بیٹھے پورے پاکستان کی سیر کراتا ہے۔ آئی بسنت پالا اڈنڈ، ارے اتنی حیرانی سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ بھئی پنجابی کا ایک اخان ہے، کیا کہا؟ مجھے کیوں یاد آیا؟ بھئی گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی تو آج مجھے سردیوں کا کول سا موسم یاد آ گیا، اور اسی مناسبت سے یہ محاورہ بھی یاد آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بسنت کا موسم آتے ہی سردی کم ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مطلب بھی ہے جناب، اور وہ یہ کہ موسم گرما میں گرمی تو بہت ہوتی ہے، لیکن اس موسم میں فصلیں بھی تو پکتی ہیں۔ کھیت کھلیان جو موسم سرما میں فصل اگانے سے قاصر ہوتے ہیں، گرمیوں میں وہاں فصلوں کی بہار آ جاتی ہے۔ تو کیا سمجھے؟ محاورے اور اخان جو ہوتے ہیں نا، وہ ذرا غور سے سننے کے لیے ہوتے ہیں، ان میں کئی باتیں چھپی ہوتی ہیں۔ چلیں آپ لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔